ایک سوال دبئی سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دبئی میں ایک مسجد میں جنازہ کی دعا کو لکھا ہوا پایا، جس میں نابالغ بچے کے جنازے کی دعا کی شروعات اللہم اعیذہ من عذاب قبر وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ تو سوال تو عقیدے کا ہے کہ عذاب قبر نابالغ کو کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جنازہ ایک دعا ہے، لیکن اسے صلاۃ الجنازہ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے۔ احمد صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال تحریر فرمایا۔ یہ جو بچے کے عذاب قبر کے متعلق ہے کہ عذاب قبر نابالغ کو کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ بات آپ کی واقعی درست ہے۔ اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ عذاب قبر بچے کو نہیں ہوتا، نابالغ کو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں یہ پڑھنا کہ اللہم اعیذہ من عذاب القبر یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی کہ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا۔ کتاب المغنی ہم نے پھر مالکی فقہ کو بھی دیکھا اور حنبلی فقہ کو، اپنا حنفی فقہ تو الحمدللہ وہ ظاہری ہے۔ اس میں اگر جسارت کریں تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ابن قدامہ کا علم، ابن قدامہ کی دسترس علوم اور ذخائر پہ جی ٹھکتا نہیں بغیر اس کے کہ آپ سے درخواست کریں کہ اتنا تو لکھنا ہی چاہیے تھا کہ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد بھی بہت بڑے آدمی تھے، اور جو بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ ان سے حاصل کیا تھا۔ یہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ہمارے شیخ نے تصوف میں کسب فیض حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، اور حضرت شیخ مولانا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ایک جبہ تھا انہوں نے برکت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ جبہ انہی کے واسطے سے، وہ جبہ اصل میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اوڑھا کرتے تھے، اور اس کو انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا۔ تقدیر کی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے کہاں پہنچے، اور اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق پورا میل کے علاقے میں اور کئی قبرستان، لیکن شیخ کی تدفین صوفیوں کے قبرستان میں ہوئی۔ شیخ مستجاب الدعوات، انہیں دل سے جن لوگوں سے محبت تھی نا، وہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تھے۔ شیخ کو صوفیاء کے پہلوی میں جگہ ملی اور وہ پاک قبرستان کا نصیب ہوا۔ پیوند خاک اب تک وہیں ہے، حتیٰ کہ اب تو شیخ رحمۃ اللہ کی قبر شریف بھی موجود ہے۔ تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا یہ بس ایسے ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ایک بات، پہلی سے ایک بات کا جواب دے لیں۔ آپ نے چونکہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تو وہ ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھیں مغنی میں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ نابالغ بچہ جو ہے اس کے جنازے میں جو دعا پڑھی جائے گی وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلہ فرطن لوالدیہ، اللہ اس بچے کو اس کے والدین کے لیے استقبال کرنے والا بنا دے۔ یعنی یہ جو بچہ ہے قیامت کے دن ان کے اجر میں، ماں باپ کے اجر میں اضافے کا موجب بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ان کا استقبال بھی کرے جہاں اس کے والدین نے اللہ کی رحمت کے ساتھ پہنچنا ہے۔ اس بچے کو اس ثواب اور رحمت کے اضافے کا باعث بنا دے، وذخراً، اور اللہ اس بچے کو ان کا ذخیرہ بنا دے، وَأَجْرًا، اور اللہ اس بچے کی وجہ سے ان کے اجر میں اضافہ فرما جو دکھ اور تکلیف انہیں پہنچی ہے، وَشَفِّعْهُ فِينَا، اور اللہ اس بچے کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دے کہ بچہ قیامت میں
جن جن لوگوں کی درگزر کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے گا، اے پروردگار اس بچے کی شفاعت کو اس کے والدین کے حق میں قبول فرما۔ اصل میں اس مشہور حدیث کی بھی بات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بچے لپٹ جائیں گے تم سے، جبکہ تمہیں جہنم کا عذاب اس کے لیے بھیجا جا چکا ہوگا، اور وہ پلٹائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ سے وہ بیٹیاں کہیں گی کہ اللہ میرے والدین ہیں، آپ انہیں معاف فرما۔ اور بچے کہیں گے کہ اے رب پروردگار عالم ان کے معافی کا حکم نامہ جاری کیا جائے تو وَشَفِّعْهُ فِينَا، اللہ ان کی سفارش ہمارے حق میں اس بچے کی قبول فرما لینا قیامت میں۔ اور احناف جو ہیں وہ استغفار کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی آپ والی بات ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، اب اسے عذاب قبر کیوں ہوگا اور اس کے لیے استغفار کیوں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ احناف کے ہاں عام طور پہ جو دعا رائی جائے وہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے پروردگار اس کو ہمارا استقبال کرنے والا، وہاں جو کچھ انعامات ملنے ہیں ان تک پہنچانے والا بنا دے، واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہ اس کا اجر اور اس کو اس طرح بنا دے کہ ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے کیونکہ ہم نے صبر کیا ہے، اور اللہ اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ عام طور پہ حنفی فقہا بچوں کے نماز جنازہ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا 90-95% لوگوں کو یاد نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کے جنازے میں اور بڑے کے جنازے میں کیا فرق ہے۔ اس قدر پڑھی لکھی قوم ہے، یونیورسٹیز اور پی ایچ ڈیز اور کیا اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا، انہوں نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ سارے جو کرتوت آج کل بھی کر رہے ہیں، یہ سب ان کے کھاتے میں۔ ہم یقین سے کہتے ہیں شرطیہ طور پہ انہیں روک لو کسی جگہ اور کہو حضرت نماز جنازہ بچے کی کیا ہے، انہیں دعا کا پتہ ہی نہیں، بچے اور بڑے میں فرق ہی نہیں پتہ۔ آپ نے بہت اچھا مسئلہ احمد صاحب اٹھایا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہدایہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا یستغفر للصبی، بچے کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، لأنہ لا ذنب لہ، اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن یقول، لیکن یہ پڑھی جائے گی دعا کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ بچے کے لیے یہ دعا مانگی جائے، اور جو بالغ لوگوں کے لیے دعا ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ کی بھی تذکرہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بچے کے لیے استغفار کی دعا مانگی جائے، یہ دعا مانگی جائے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ اجر کا ذریعہ بنا دے۔ مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا، ہم نے اس سے بھی اچھی طرح غور سے دیکھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مغنی میں واقعی کہیں آیا ہو، اور جب مغنی کا مطالعہ کیا تھا تو اس وقت اس باب کو بھی دیکھا تھا، اس میں نہیں تھا، تو آپ کے حوالہ دینے سے اندازہ ہوا کہ شاید ہو اور نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی نہیں ملا۔ ہمیں ان حنبلیوں کی، مالکیوں اور شافیوں کی ساری فقہ میں مالکی جو ہیں بس صرف ملے، یہ مغفرت کی دعا بچے کے لیے جائز ہی نہیں کہتے بلکہ مستحب بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے بھی وہ دعا پڑھی جائے گی، اور انہوں نے اس کو مستحب لکھا ہے، باقی کوئی نہیں ملا۔ باقی تینوں ائمہ شافعی، حنفی، حنبلی سب اس کے قائل ہیں کہ بچے کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے، کیوں قائل تھے اس کی بحث ان کی کتابوں میں لکھی ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور دعا بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، ہمیں اگر کبھی بچے کا جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو ہم اس دعا کو بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کان صبیا، اور اگر بچہ ہو، جعل مکان الاستغفاری لہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے یہ دعا پڑھی جائے اللہم اجعلہ ذخرا لوالدیہ، اللہ اس نے اپنے والدین کا ذخیرہ بنا دے، یعنی قیامت میں جب اس کے والدین آئیں تو جو نیکیاں ان کے ذخیرے میں ہیں اس میں یہ بچہ بھی ہو، وفرتاً و اجراً، اور اللہ
اس کی وجہ سے جو انہیں صبر کرنا پڑا اس کا اجر بھی انہیں دے، اور اللہ قیامت کے دن ان بچوں کو ان ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنا و شفیعم مجابت. یہ حنبلی بھی پڑھتے ہیں، خیر ابن قدامہ رحمۃ اللہ تو ہے ہی حنبلی، اور یہ پڑھتے ہیں عرب بہت زیادہ. شفیعم مجابن، اور اللہ اس کی شفاعت قیامت میں اس کے والدین کے لیے ایسی اچھی کر دے کہ ان بچوں کے کہے پہ فوراً تو قبول کر لے. اللہم ثقل بہی موازینہما. اللہ ماں اور باپ دونوں کے اجر میں اس بچے کی موت سے اضافہ فرما دے. وعظم بہی اجورہما، اور اللہ ان دونوں کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دے. وجعلہ فی کفالتی ابیہ ابراہیم، اور اللہ اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے کہ جب ان کے ماں باپ پہنچیں اس وقت تک ہمارا بچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رہے. جیسے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کو کوئی پالتا ہے نا، بچوں کا کفیل بن جاتا ہے، بچے اس کی کفالت میں چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں معراج میں پہنچا تو بے شمار بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو فرشتوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی. کانپنے لگے فرشتے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا کوئی آسان چیز نہیں تھی. فرمایا جب میں پہنچا تو فرشتے کانپنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا بے شمار بچے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو بتایا کیا کہ کوئی بھی بچہ جب انتقال کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ان کی کفالت میں بھیج دیا جاتا ہے. تو وجعلہ فی کفالتی ابیہ ابراہیم، اللہ اس بچے کو اس کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے. وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہمارے خاندان میں جو دنیا میں اچھے لوگ گزر گئے ایمان لے کے تیرے پاس حاضر ہوئے جن کی مغفرت ہو گئی، اللہ میرے اس بچے کو ان کے پاس پہنچا دے. وَقِهْ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ یہ بچہ تیرے پاس پہنچ گیا لیکن ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم اغفر لاسلافنا و افراتنا، اللہ جو مسلمان بھی دنیا سے گزر گئے ان کو بھی، اور جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے خاندان میں آباء و اجداد تھے ان کو بھی، اور جو ہمارے آباء و اجداد نہیں لیکن اس امت میں بہرحال یا کسی بھی دور کے مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما. ومن سبقنا بالایمان، اور اللہ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے کے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. حنابلہ کی دعا بہت جامع اور بہت اچھی ہے. پھر ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَبِأَيِّ شَيْءٍ دَعَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ نَحْوَهُ أَجْزَا، یہ جو الفاظ ہم نے لکھے ہیں ان کے ذریعے دعا مانگ لے، یا پھر کوئی بھی ایسی دعا جس میں بچے کا انتقال کرنا والدین کے لیے اجر و ثواب بن جائے، اس قسم کا مضمون ہو، جو بھی دعا مانگ لے جائز، بالکل درست. یہ ہے وہ چیز. اس لیے حنابلہ اب بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اور عربی چونکہ ان کی اپنی زبان ہے اس لیے اور بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ او نحوہ اور اس جیسی کوئی دعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعا میں یہ اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی عربی زبان میں اپنے پاس سے بھی دعا کے کلمات کا اضافہ کر سکتا ہے. لیکن بہترین دعا یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے جنازے کے لیے، اس میں بچے کیا، بڑے کیا، زندہ کیا، وفات شدہ کیا، یہ سب کے سب جمع. آپ اب دیکھیں نا اس کے الفاظ ومن سبقنا بالایمان قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ایمان لے کے جو بھی ہمارے بھائی تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہیں رہا. جسے ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھی ہے دعا یاد کی ہے، اللہم اجعلہ ذخراً، بجائے اس کے کہ بچے کی مغفرت کی دعا کرے یہ دعا مانگے اللہم اجعلہ ذخراً
لوالدیہ وفرتن واجرن وشفیعا مجابا اللہم ثقل بہ موازینہما وعظم بہ اجورہما واجعلہ فی کفالۃ ابیہ ابراہیم۔ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ذرا سا اضافہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ واجعلہ فی کفالۃ ابیہ سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی جب آتا ہے تو ان کے پسندیدہ، سب سے پسندیدہ بیٹے اور ان کے چنے ہوئے فرزند ارجمند، اور جس ہستی پہ ابراہیم بھی فخر کریں گے علیہ السلام قیامت میں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح 2 مرتبہ درود شریف یہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں وجعلہ فی کفالۃ ابیہ سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام والحقہ بصالح سلف المؤمنین وقہ رحمتک عذاب الجحیم اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان۔ بس یہ دعا بچے کے لیے ہے جو حنابلہ کے نزدیک ہے۔ تو معلوم نہیں آپ نے جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ کا حوالہ پڑھا ہے وہ کیا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سوال میں احمد صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ جنازہ ایک دعا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، تو اسے صلاۃ جنازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، تو کیا مطلب ہے اس فکرے کا؟ جنازے کے لیے وضو شرط نہیں ہے؟ جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور روایات لائے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، وہ فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ فکرہ کچھ اور غمازی کر رہا ہے کہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ یہ فرق کیا ہوا؟ رہ گئی یہ بات کہ جنازہ دعا ہے تو پھر ہم اسے صلاۃ الجنازہ کیوں کہتے ہیں؟ عرف میں اسے نماز ہی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شروع سے اصطلاح چلی آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا ہے، وہ اس پہ نماز کی جو شرائط ہیں اور بہت سی عائد نہیں ہوتی۔ مثلا نماز میں پہلی صف میں فرض نماز میں کھڑا ہونا سب سے افضل، جنازے کی نماز میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا سب سے افضل، اس لیے کہ عاجزی کا مقام ہے، اللہ کے لیے جھکنے کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے۔ تو جنازے کی آخری صف سب سے افضل ہے، اور عام نمازوں میں پہلی صف ہمارے حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اسی طرح عام نمازوں میں کندھے سے کندھا ملانا یہ ہے، جنازے میں یہ شرط نہیں ہے۔ جنازہ آپ دیکھتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک نماز وہ عبادت ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہے، جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں۔ یہ 3 فرق ہیں، اور بھی بہت سے فرق فقہا نے بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک اصلاً جنازہ دعا ہے اور وہ مانگی جائے گی، عام نماز نہیں ہے۔ ایک اور بات، یہ تو آپ کے جوابات ہو گئے، لیکن ہم سب کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو کبھی سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت استنباط اور یہ اور وہ چیز ہے جو لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ اللہ کا علم بہت وسیع، اور اللہ جن لوگوں کو علم دے دے انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے یہاں کہا۔ جو آدمی علم کے غرور میں مبتلا ہو جائے وہ اس سے بھی بدتر سزا پائے گا جو فرعون کی سزا ہے۔ فرعون تو ملک و مال اور تخت کے غرور میں مارا گیا نا۔ یہ صاحب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا علم دے دیا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، لوگ کچھ نہیں، والعیاذ باللہ یہ فرعون سے بدتر سزا جہنم میں سے ملے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض اہل نظر نے اپنی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ 6 صدی کے مجدد تھے۔ یہاں دیکھیں آخر پہ ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جنازے کے متعلق کیا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ لَهُ۔ اگر مسئلے میں یہ جو سمجھ پایا ہوں میں نے تحریر کر دیا ہے، اگر یہ مسئلہ یوں ہی ہے تو سمجھو کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے، کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے،
میرا یہ خیال کچھ نہیں۔ موفق لہو، اللہ ہی کی توفیق سے میں نے اس مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر مسئلہ یوں نہیں ہے، جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے مسئلہ اس کے برعکس ہے، فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، اناول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراً، کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی ایسی چیز کو کہہ دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دوں جس کا ارادہ ان کا نہیں تھا، ان کی حدیث سے جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر ان کی مراد یہ نہیں تھی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کی گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جو تیرا اور ان کا مسئلہ ہے، جو فتویٰ صحیح ہے، اللہ میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے اس مسئلے پہ لکھا ہے۔ یہ اتنی عاجزی ہے اس شخص کی جو شخص اپنی صدی کا مجدد تھا، اور جو شخص اس کے فخر کے لیے کافی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے دست گرفتہ تھے۔ یہ تواضع اور عاجزی کی شان ہونی چاہیے، جن لوگوں میں نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ علم کے باوجود تواضع نہ آئی تو فرعون سے بدتر قیامت میں عذاب ہوگا۔